مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بیان سماعت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال 6 مہینے 5 دن خلافت کی اور 1 محرم 24 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے مطابق 63 سال کی عمر پا کر ابو لؤلؤ فیروز منافق بے ایمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ آپ اپنے معمول کے موافق نماز فجر کے لیے سویرے ہی مسجد میں گئے۔ جب آپ نماز پڑھانے لگے تو ابو لؤلؤ بے ایمان نے صف سے آگے بڑھ کر آپ کے ایک دم زہر بھری 3 تلواریں ماری، ایک کندھے پر، دوسری ناف پر، تیسرے بغل کے نیچے۔ خون نکلنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور نماز نہ پڑھا سکے۔ آپ کو اسی بے ہوشی کی حالت میں مکان پر لے آئے۔ اس وقت ابو لؤلؤ بے ایمان کے سامنے جو آیا اس پر اس نے حملہ کیا اور 6 آدمی شہید اور 7 زخمی کیے۔ ایک عراق کے آدمی نے اس کو پکڑ کر گرایا۔ جب اس نے دیکھا کہ برے حال سے مارا جاؤں گا تو اس نے خود ہی اپنے چھرے سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور آپ نے ہوش آنے پر نماز پڑھی اور فرمایا، یہ کام کس نے کیا؟ کہا گیا کہ ابو لؤلؤ نے کیا۔ فرمایا، الحمدللہ میرا خون کسی مسلمان کے ذمہ نہ ہوا۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیٹا، تم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، میرا ان سے سلام کہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں میرے دفن ہونے کی اجازت مانگو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا سلام اور پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونا تو میں چاہتی تھی، مگر میں نے وہ جگہ عمر پر قربان کی۔ حضرت عبداللہ نے یہ جواب آپ کو سنا دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے اور ان کا احسان ہے، لیکن جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو حضرت عائشہ سے پھر سے اجازت لے لینا، ہو سکتا ہے اس وقت میرے لحاظ سے اجازت دے دی ہو، اگر وہ پھر اجازت دیں تو میرے نصیب، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ فرما کر آپ رو پڑے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کے رونے اور گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، قیامت کے حساب و کتاب اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آپ یہ غم اور فکر نہ کیجیے، خدا کی قسم آپ دوزخ کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے اللہ و رسول کے حکم پر عمل کیا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن کیا اور تمام ممالک آپ کے انصاف سے بھر گئے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو آپ سے عزت حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سن کر آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے بٹھا دو، اور بیٹھ کر فرمایا، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، جو آپ نے میرے بارے میں حالات بیان کیے ہیں، بس اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دینا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں یہی بیان دوں گا۔
اسی وقت شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی بیان دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں صاحب یہ بیان مجھے لکھ دیں۔ دونوں صاحبوں نے بیان لکھا اور دستخط کر کے آپ کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کے بیان سے میری گھبراہٹ جاتی رہی اور ڈر بھی جاتا رہا، تسلی ہو گئی، اور سب حضرات سے فرمایا کہ اس مبارک پرچے کو میری قبر میں رکھ دینا اور مجھ کو لٹا دو۔ لیٹتے ہی آپ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ام المومنین آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، بیٹی صبر اختیار کرو، اللہ کے حکم میں راضی رہو۔ کیا کسی کا باپ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہا ہے؟ سب اصحابوں کو آپ نے جمع کیا۔ حضرت طلحہ موجود نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم، ان بڑے بڑے اصحابوں سے فرمایا کہ تم سب بزرگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ میں نے بہت کچھ سوچا مگر آپ حضرات کے سوا کوئی اور آدمی خلافت کے قابل نہ پایا۔ آپ حضرات پیشوائے دین ہیں، دین کی خدمت آپ کے ذمہ ہے۔ میرے وصال کے بعد 3 دن کے اندر خلیفہ مقرر کر لینا، اس میں ہرگز دیر نہ کرنا۔ میرے بیٹے عبداللہ کے لیے خلافت نہیں ہے، مگر خلافت کے مشوروں میں اسے بھی شریک کر لینا۔ اور میں نے آپ سب حضرات کو اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کیا، اور میں نے دین کی بڑی مضبوطی کر دی ہے۔ اگر اللہ اور رسول کے حکموں پر چلتے رہے تو کوئی نقصان نہ دیکھو گے۔ پھر حضرت عثمان سے فرمایا کہ اگر خلافت آپ کو ملے تو امیہ کی اولاد کو، یعنی اپنے دادا کی اولاد کو مسلمانوں کی گردن پر نہ بٹھائیو۔ پھر حضرت علی سے فرمایا، امام دو جہاں، اگر خلافت آپ کو ملے تو آپ بھی اولاد ہاشم کو مسلمانوں کے سر پر نہ بٹھائیں، اور جب تک میں زندہ رہوں صہیب رومی 5 وقت کی نماز پڑھایا کریں۔ اور اس وقت مجھ کو 2 قسم کے لوگوں کی طرف سے بہت خطرہ ہے۔ ایک وہ لوگ جو دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھیں اور خلیفہ کی نافرمانی کریں۔ دوسرے وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا مطلب ہیر پھیر کر کے بدلیں اور لوگوں کو راہ سے بے راہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنانے کی وصیت سے فارغ ہوئے تو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میرے وصال پر صبر کرنا اور میرے کفن اور دفن میں بیجا خرچ نہ کرنا۔ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے اچھے سے اچھا لباس عطا فرمائے گا، ورنہ یہ بھی نہ رہے گا۔ اور قبر کے معاملہ میں بھی یہی سمجھو کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ اس کو جنت کا باغ بنا دے گا، اور ورنہ وہ بھی تنگ ہو جائے گی۔ اور دفن کرنے میں جلدی کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوا تو اس کی رحمتوں اور نعمتوں میں جلدی پہنچ جاؤں گا اور اس دنیا کے قید خانے سے چھٹ جاؤں گا، اور اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا نہ ہوا تو تمہارے کندھوں سے بوجھ اتر جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ کو غسل کے تخت پر لٹایا تو حضرت علی رو پڑے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، اللہ کی آپ پر رحمتیں برسیں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا ملا دے گا آپ کو اپنے دونوں محبوبوں سے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک جگہ ہوں گے۔ اے امیر المومنین، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ کے رسول کے بعد آپ مجھ کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ آپ کے جنازے کی نماز حضرت صہیب رومی نے پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے دفن کے بارے میں پھر اجازت لی گئی، اور حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت ابوبکر کے
قریب آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ کی وفات سے تمام صحابہ اور سب مدینہ اور مکہ والے بہت بے چین ہوئے۔ سب چھوٹے بڑے بے قراری سے روتے تھے اور سب کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا تھا۔ اندھیرا ہو گیا سارے جہاں میں، زمین پر بلکہ ساتوں آسمانوں میں۔ حضرت علی حضرت طلحہ فرماتے تھے، حضرت عمر فاروق دین کے بڑے مضبوط قلعے تھے جس میں مسلمان بڑی آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ افسوس کہ آپ کی موت سے اس مضبوط قلعے میں فرق پڑ گیا۔ واقعی آپ کی وفات کے بعد ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جس میں دین کا کوئی خلل نہ پڑا ہو۔ وہ رعب اور خوف اور دبدبہ باقی نہ رہا اور جھگڑے فساد پیدا ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایسا روئے کہ زمین ان کے آنسو سے تر ہو گئی۔ آہا کیسے نہ روئیں ایسے سچے غمخوار اور خیر خواہ کو کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو دین و دنیا کی عزت اور دولت حاصل ہوئی۔ تمام اولاد رسول اور اہل مدینہ آپ کی خلافت میں مالدار ہو گئے تھے۔ عام مردوں اور عورتوں کا وظیفہ 300 درہم سے لے کر 12,000 درہم تک آپ نے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین 5,000 اور عظمترات کو 10,000 اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 12,000 درہم دیتے تھے۔ اللہ اکبر! کیوں نہ ہو ایسی ذات بابرکات کا قلعہ مضبوط کہ اوروں کو اس قدر دیں اور اپنے لیے 2 جوڑے، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا، اور ان میں بھی 14 پیمن لگ جائیں جب ان کو بدلیں اور زندگی رکھنے کے لیے تھوڑا سا معمولی کھانا کھا کر گزاریں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمراں تھے۔ ان کی زندگی بہت سادگی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انہوں نے پوری زندگی گزاری، اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ